کسی کی دستار کو نہ کسی کے مزار کو. یاد رکھیے غیر خدا کو سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے بھی کیا جائے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور معاذ اللہ کوئی عبادت کی نیت سے کرے تب تو یہ شرک ہو جائے گا. اب یہاں یہ ایک اور بات سمجھ لیجئے، کچھ یقیناً جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مزارات پر ایسا کرتے نظر آتے ہیں. اول تو وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ سر جھکاتے ہیں، چوکھٹ کو چومتے ہیں، لوگ اسے سجدہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ شرک ہو رہا ہے. تو پہلے شرک کی تعریف سمجھ لیجیے. آپ ایک بھی کوئی بھی اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا، کوئی بھی مزار اولیاء پر جانے والا کسی ایک بندے سے بھی پوچھ لیں کہ کیا صاحب مزار کو تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو، آپ کو پوری دنیا میں کوئی ایک نہیں ملے گا. تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان پر شرک کا فتویٰ لگانا سراسر غلط ہے. شرک تو جب ہوگا نا جب عبادت کے لائق سمجھ کر کوئی سجدہ کرے. ایسا آپ کو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. اگر کوئی ہے تو یقیناً وہ مشرک ہو گیا. اب جو سجدہ تعظیمی بھی کرتا ہے وہ بھی غلط، جہنم میں لے جانے والا کام، مگر وہ شرک نہیں ہے، وہ حرام ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اب یہاں ایک اور بات، الحمدللہ شرک سے تو ہم محفوظ ہیں، لیکن ایک بڑا خطرناک عمل ہے جس کو حدیثوں میں شرک اصغر کہا گیا ہے. اس سے بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمان مبتلا. شرک جو شرک اکبر کہہ رہے ہیں، جو جس کو پراپر شرک کہتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ کی صفات میں اس کو اسی طرح شریک سمجھنا، تو پھر تو وہ شرک ہو گیا. لیکن جو شرک اصغر ہے یہ اتنا خطرناک شیطان کا وار ہے جو آج مسلمانوں میں یوں کہوں کہ میجورٹی میں آ گیا ہے. اور اس میں نیک لوگ جو بظاہر نظر آنے والے علماء ہیں، نیک ہیں، ہم جس کیٹیگری میں لوگ بیٹھے ہم بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ہم سب کو ڈرنا ہے. اور وہ ہے ریاکاری. کیا ہے؟ اردو میں اس کو ریاکاری بھی کہتے ہیں، دکھلاوا، یعنی عبادت لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرنا. اب ذرا حدیث پاک میں سنیں، ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں، اس میں میری نیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، مگر جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے اور لوگوں کو میرے اعمال کا پتہ چل جاتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. اچھا یہ یاد رکھیے کہ ہم نہیں بتائیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک آیت کریمہ نازل ہوئی. ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، صدقہ دینا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے. اب شیطان مردود کا وار سمجھیے. پہلے پتہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم سے بڑے بڑے گناہ کروا لیں. سب سے پہلے تو شیطان مردود کی آپ پلاننگ سمجھیے. آج دیکھیں نا پچھلے دنوں ہم نے کچھ جنگیں ایکسپیرینس کی، بہت ساری جنگیں ہم نے دیکھی، ہمارے ملک میں بھی ہوئی، برابر والی کنٹری میں بھی ہوئی. ہم نے بہت سارے، ایسا لگ رہا تھا ہر بندہ دفاعی تجزیہ نگار بنا ہوا ہے، سب باتیں کرتے تھے کس کے پاس کتنے میزائل ہیں، تو کون سے جہاز ہیں، کون سا سیکیورٹی سسٹم ہے. مگر ان دونوں جنگوں میں ہم نے بہت کلوزلی ایک چیز آبزرو کی کہ جس ملک کا ڈیفنس سسٹم مضبوط تھا وہ ملک سروائیو کر گیا، وہ بڑی تباہی سے بچ گیا. اور جس ملک کی جتنی قیمتی چیزیں تھیں اس نے بڑی سیکیور جگہ پر رکھی تو وہ اپنے دشمن کے وار سے بچ گیا. ایسا ہی تھا. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ اور میرے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے، بتائیے نا. ہمارا ایمان ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی نعمت ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور اس ایمان پر اٹیک کرنے والا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. جب تک دشمن کو پہچانیں گے نہیں نا بچ نہیں پائیں گے. اچھا اب شیطان کے مقابلے میں ہمیں سیکیورٹی سسٹم کیسا رکھنا چاہیے تھا؟ لیکن کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ شیطان کے ویپن کیا ہیں، شیطان کے ہتھیار کیا ہیں، وہ کیسے میرے ایمان کو چھین سکتا ہے، وہ کیسے میرے اعمال کو برباد کر سکتا ہے. اتنا خطرناک دشمن ہے. دیکھیں جب تک دشمن کی اسٹرینتھ پتہ نہیں ہوگی آپ کیسے مقابلہ کریں گے. شیطان سوتا نہیں ہے، ہم سوتے ہیں. شیطان تھکتا نہیں ہے، ٹائر لیس، ہم تھکتے ہیں. شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے. ہم شیطان کو چھو نہیں سکتے. شیطان ہمارے بلڈ کے اندر، خون کے اندر گردش کرتا ہے، ہمارے خیالات اور ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اس قدر خطرناک دشمن ہے بٹ نوبڈی کیئرز. بات بھی نہیں کرتے لوگ، سوچتے بھی نہیں کہ یار اس کے حملے کیا ہیں، یہ کیسے میرا ایمان چھین سکتا ہے. دیکھیں وہ مردود ہوا ہے اللہ کی بارگاہ سے اور وہ چاہتا ہے میں مسلمانوں کو بھی جہنم میں اپنے ساتھ لے جاؤں. تو اپنے ایمان بچانے کی فکر کیجیے. اور اسی شیطان کے کاموں میں پتہ ہے شیطان پہلے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے بڑے گناہ کروائے، قتل کروا دے، شراب پلا دے، جوا کروا دے، کسی مسلمان پر زیادتی کروا دے، بڑے بڑے گناہ کروائے. جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ اتنے بڑے گناہ نہیں کر رہا، پھر یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ نیکیاں چھوڑ دے، نماز چھوڑوا دوں، روزے چھوڑوا دوں، زکات چھوڑوا دوں، حج نہ کرنے دوں، نیکی نہ کرنے دوں. مگر جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ نیکی بھی نہیں چھوڑ رہا، یہ تو نمازی ہے، یہ تو روزہ دار ہے، اتنا مردود ہے پھر بھی نہیں تھکتا. اب یہ دوسرا راؤنڈ اباؤٹ گھوم کے آتا ہے، کہتا ہے اچھا نیکی کر رہے ہو نا، کر لو، اب میں تمہاری نیکی ضائع کروا دوں.
اور وہ کیسے ضائع کرواتا ہے؟ اب یہ غلطی ہم سے کرواتا ہے جس کو شرک اصغر کہا گیا کہ وہ دکھلاوے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، حج کر رہا ہے، لوگوں کو اور اس لیے بتا رہا ہے کہ میری واہ واہ ہو. اچھی نیت ہے تو الگ بات ہے. اب غور یہ کرنا ہے کہ میں اپنے اعمال کہیں اس بیماری کی وجہ سے، اس شیطان کے اٹیک کی وجہ سے برباد تو نہیں کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر حضرت ایک صحابی نے بڑی پریشانی کے آثار دیکھے تو نبی پاک سے عرض کیا کہ میرے بابا آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر کیوں ہیں؟ امت سے محبت فرمانے والے آقا، فکر امت میں غمگین رہنے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے. 1450 سال پہلے وہ ہمارے بارے میں پریشان تھے. فرماتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا شرک اور خفیہ خواہش. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ سنیے نبی پاک نے فرمایا اے شداد، میری امت سورج چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی مگر میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوا کرنے لگے گی. یہاں ایک پازیٹیو چیز بھی آ گئی کہ نبی پاک یہ فرماتے ہیں میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. تو جو اس امت پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں انہیں بھی جان لینا چاہیے کہ یہ امت وہ والے شرک میں مبتلا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے. ہاں یہ والا جو پرابلم ہے یہ واقعی بڑا خطرناک ہے کہ وہ دکھلاوے میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگوں میں ریاکاری کرنے لگ جائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک سے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ریاکاری شرک ہے؟ فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا میرا کوئی امتی روزہ رکھے مگر کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے روزہ توڑ دے. اب یہاں میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے. خدا نیکیاں ضرور کیجئے مگر ان نیکیوں کی حفاظت بھی کیجئے. آپ سمجھیے یہ میرا مال ہے.